وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹیں گی ظلمتیں شب و سورج جگمگائے گا ہم ہی ایمان لکھتے ہیں ہم ہی ایمان پڑھتے ہیں ہم ہی ایمان لکھتے ہیں ہم ہی ایمان پڑھتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں پڑھا ہم قرآن پڑھتے ہیں محترم صدر ذی منزلت مکرم اساتذہ اکرام مہمانان اعظام اور میرے مدرسے کے ساتھیوں آج کی اس رونق محفل میں میرا موضوع کلام ہے قرآن و حافظ قرآن محترم حضرات ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن پاک کا ایک اور سچا اور صادق ہے اور اس کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اسی قرآن پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اسی لیے یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے زمین و آسمان چاند و سورج ستارے اور سیارے کوئی بھی اس کے مقابلے کی نعمت نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سب کلاموں سے افضل ہے ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی غیر الکلام کفضل اللہ علی خلقی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا جس نے بھی قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا محترم عزیز غور کرنے کی بات ہے کہ جب والدین کو اتنے بڑے انعاموں سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو کتنے بڑے انعام اور رتبے سے نوازا جائے گا محترم عزیز کل قیامت کا دن ہوگا حشر کے میدان میں 10 ایسے آدمیوں کو جن کے اوپر دولت واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان لوگوں کو حافظ قرآن کی برکت سے دولت سے نجات مل جائے گی اگر افسوس آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور اس کے عظیم اور بابرکت تعلیم کو بلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے ناکامی ہمارا مقدر بن گئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور انکار ہوئے تاریخ خدا ہو کر مسلمانوں سمجھ جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اوپر سے غفلت کا پردہ اٹھا لو اور قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہو جاؤ ورنہ یہ تاریخ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرنے والی خدا نہ خواستہ ہم نے جن پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے دور رکھا اور ہماری نظریں آخرت کی نعمتوں کی بجائے دنیا کی ڈگریوں پر نہیں تو ہے سکتا خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلا کر اچھا حافظ عالم بنا کر آخرت میں کامیابی حاصل کریں آخر میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائے اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کی الفت قرآن پیدا کر کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا جان سے بڑھ کر ایمان بچائے رکھنا یا زخمی ہے یا اسلام کی تاکید ہمیں یا زخمی ہے یا اسلام کی تاکید ہمیں عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ یہ تقریر سن کر ہمارے بہت سے جو حضرات بیٹھے ہوئے سامعین انہوں نے جو ہے انعام پیش کیا ہے وہ انعام یہاں ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں موجود ہے بڑی موٹی گڈی ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے انعام دینے والوں کو بھی اور مدرسے کے اساتذہ کو اور خصوصاً مفتی انعام صاحب کو کہ بچوں کی